بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بھائی جو ساتھی دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا قریب قریب آتے جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں خود یہ اعلان فرما دیا ہے کہ یہ جو دین ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو نازل کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے اوپر دین کی حفاظت کی ذمہ داری دیتے تو شاید ابھی تک یہ دین باقی بھی نہیں رہتا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو اب تک باقی رکھا صحیح شکل و صورت میں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ دین اسی طریقے سے باقی رہے گا۔ ورنہ اسلام کے مقابلے میں اگر آپ دنیا کے دوسرے ادیان کو دیکھیں گے، دوسرے دین کو دیکھیں گے، یا تو وہ دنیا سے ختم ہو چکے ہیں یا ان میں اتنا فساد پیدا ہو چکا ہے کہ جو اصل دین تھا وہ اب تک باقی بھی نہیں رہا۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو انجیل عطا کی تھی، لیکن آپ کے بعد آپ کے ماننے والوں نے اس کی حفاظت نہیں کی، اور اس لیے کہ دین کی جو حقانیت تھی وہ دوسرے نبی کے مبعوث ہونے کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ اب لازم تھا اس دین کے ماننے والوں کو کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول کرتے، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس کو قبول ہی نہیں کیا اور اپنے اسی دین پر باقی رہے۔ مگر چونکہ اس میں حقانیت نہیں تھی، اس لیے آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں گے تو ہم کو 11 قسم کی بائبل ملیں گی، ایک قسم کی نہیں بلکہ 11 قسم کی۔ جو آرتھوڈوکس کرسچن ہیں ان کی بائبل الگ ہے، جو کیتھولک ہے ان کی بائبل الگ ہے، پھر ان میں الگ الگ گروپ بنے ہوئے ہیں، الگ الگ فرقے ہیں، سب نے اپنے اپنے حساب سے بائبل کو گھڑ لیا، اور آج دنیا میں آپ کو 11 قسم کی بائبل ملیں گی۔ اسی طریقے سے جس زبان میں اللہ نے بائبل کو نازل کیا تھا وہ لیٹن زبان تھی، آج دنیا سے اس کا وجود ختم ہو چکا ہے، کوئی اس زبان کا نہ بولنے والا ہے نہ سمجھنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ہمارے ملک ہندوستان پر نظر دوڑائیں گے تو یہاں پہ ہمارے جو برادران وطن ہیں جو اپنے دین کو حق سمجھتے ہیں، لیکن ان کے اپنے دین کی بھی کوئی بنیادی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ جس دین پر چل رہے ہیں ان کے دین کی بھی 4 جو کتابیں ہیں جس کو وہ بنیادی سمجھتے ہیں، رگ وید، یجر وید، اتھر وید، سامیہ وید، ان میں بھی آپس میں ٹکڑے بنے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب صحیح ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ کتاب صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ کتاب صحیح ہے۔ لیکن ان تمام کے مقابلے میں اگر ہم اسلام پر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو آج سے 1450 سال پہلے جس شکل و صورت میں نازل کیا تھا وہ قرآن آج بھی اسی شکل و صورت میں موجود ہے۔ رتی برابر کا بھی اس میں فرق نہیں ہے، نہ اس کے کسی زبر میں فرق ہے، نہ اس کے کسی زیر میں فرق ہے، جیسا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا۔ اور پوری دنیا میں ایک ہی قرآن ہے۔ جو قرآن حرم شریف کے امام صاحب پڑھ رہے ہیں وہی قرآن ہندوستان کے مسجد کا امام بھی پڑھ رہا ہے، وہی قرآن پاکستان کے مسجد کا امام بھی پڑھ رہا ہے، وہی قرآن انگلینڈ اور US کا امام بھی پڑھ رہا ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں قرآن کا ایک ہی نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں آپ کو کہیں تغیر اور تبدیلی نہیں ملیں گی۔ حالانکہ مسلمانوں میں فرقے آپ کو ملیں گے، الگ الگ جماعتیں ملیں گی، الگ الگ نظریات کے لوگ ملیں گے، مسلمانوں میں بھی الگ الگ نظریات کے، الگ الگ مسلکوں کے اور الگ الگ جو ہے فرقوں کے لوگ موجود ہیں، لیکن تمام کا اپنا اپنا اختلاف اپنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن قرآن میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔
سب کا قرآن ایک ہی ہے، تمام فرقوں کا قرآن ایک ہی ہے، تمام طبقوں کا قرآن ایک ہی ہے، تمام مسلکوں کا قرآن ایک ہی ہے۔ یہی قرآن کی حقانیت کے لیے بس کافی ہے۔ اس کے علاوہ اور اگر کسی آدمی کو اسلام پر ریسرچ کرنا ہے، اس نے صرف یہ دیکھ لیا کہ یہ قرآن آج تک زندہ ہے، اس کے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ آج تک اسی اوتھینٹک لینگویج کے اندر اللہ نے قرآن کو باقی رکھا، جو اللہ نے اپنی زبان میں حضرت جبریل کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، آج بھی وہی قرآن ہے۔ رتی برابر ایک زبر زیر کا فرق آپ کو پوری دنیا میں قرآن پاک میں نہیں ملے گا، یہاں تک کہ قرآن پاک میں اگر کوئی امام ایک زبر یا زیر کا بھی اس کے اندر جو ہے فرق کرتا ہے یا غلطی کرتا ہے تو پیچھے سے کئی حافظ ایک ساتھ لقمہ دیتے ہیں۔ یہ بھی قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ کو کسی بھی بائبل کا حافظ پوری دنیا میں آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا، میں آپ کو گارنٹیڈ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ پوری دنیا میں آپ کو یجروید، اتھروید، سامیہ وید اور رگ وید کا کوئی بھی حافظ قرآن نہیں ملے گا۔ حافظ ملنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کو سنسکرت کا سمجھنے والا تک نہیں ملے گا۔ ایک آدھا مشکل سے جو ہوگا بیچارہ اس کو سمجھ میں آتی ہوں گی وہ زبان کے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ تو جو لوگ وہ پڑھنے والے ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن پاک کے آپ کو ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں حافظ قرآن ملیں گے، اور کتنے دنوں میں یہ قرآن حفظ ہوتا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے کہ قرآن پاک کو حافظ حفظ کرنے والے وہ 3 سال میں قرآن کو حفظ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں، قرآن پاک کے اندر 30 پارے ہیں، قرآن پاک کے اندر 114 سورتیں ہیں۔ اتنی بڑی کتاب جس میں 6666 آیتیں ہیں، اس کو زبانی یاد کرنا یہ کوئی منہ کے کھیل کی بات نہیں ہے۔ اور ایک حافظ قرآن کتنے دنوں میں حفظ کرتا ہے؟ 3 سال میں حفظ کرتا ہے، 2 سال میں حفظ کرتا ہے، 1 سال میں حفظ کرتا ہے۔ اور رمضان سے پہلے مجھے ایک مدرسے کے جلسے میں جانے کا موقع ملا، اس مدرسے کے اندر ایک بچے نے صرف 6 مہینے میں پورا قرآن حفظ یاد کر لیا۔ اس کے علاوہ آپ کل کا انقلاب دیکھیے، اس کے اندر ایک بچہ ہے جس نے مشکل سے 1.5 یا 2 مہینے کے اندر پورا قرآن پاک حفظ یاد کیا، وہ بھی انگریزی اسکول میں پڑھتے ہوئے۔ ایک 2-3 روز پہلے کا انقلاب ہے، اس کے اندر یہ نیوز پڑھنے کو ملی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ہم انگریزی، مراٹھی، اردو، ہندی میں کوئی اسپیچ ایک پیج کی جو ہے وہ 8 دن سے کم میں یاد نہیں کر سکتے، اور یہ قرآن کا معجزہ دیکھیے۔ تو قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ رکھا، یعنی دین کو زندہ رکھا اللہ نے۔ اور لینگویج بھی آپ دیکھیے، لیٹن میں نے آپ کو ابھی بتایا، اس کے صرف ورڈ جو اس کے جو ڈیجیٹل ہے وہ صرف ہمارے یہاں گھڑیوں کے اندر یوز میں آتے ہیں یا پھر کچھ کتابوں وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں، 11 12 وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، اس کے بس کچھ ڈیجٹ باقی رہ گئے، باقی اس کے جو ورڈ تھے وہ کسی کو پتہ نہیں، زبان ختم ہو چکی ہے دنیا سے۔ اسی طریقے سے سنسکرت کا حال ہے، لیکن عربی زبان آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی دنیا میں 55 ملک ایسے ہیں جہاں کی گورنمنٹ لینگویج جو ہے عربک لینگویج، جہاں کی فرسٹ سرکاری زبان عربی زبان ہے۔ اللہ نے آج بھی عربی زبان کو زندہ رکھا ہے جو قرآن پاک کی زبان ہے۔ اس سے بڑھ کے قرآن کا معجزہ کیا ہو؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن میں خود اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دین ہم نے نازل کیا ہے اور قیامت تک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس لیے اللہ ہی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور کیا فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر، تمام چیزیں قرآن میں اوتھینٹک ہے، جس کو آج پوری دنیا ریسرچ کر کے اس کے اوپر جو ہے ترقی کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے رگ وید، یجروید، وہ سب آیوروید کی کتابیں ہیں، اس میں سب نسخے لکھے ہوئے ہیں، یہ پتا کھائے تو یہ ہوگا، وہ کھائے تو ویسا ہوگا، یہ جڑی بوٹی کا یہ فائدہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ لیکن قرآن کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو قرآن پاک صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک اور ماں کے پیٹ سے لے کے قبر میں جانے تک آپ کی پوری زندگی میں آپ کا گائیڈ بن کے آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے۔ ہر لائن میں، ہر فیلڈ میں آپ کی رہبری کر رہا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ وہ ایک دستور حیات ہے کہ آپ کو قرآن اگر آپ کے پاس میں ہے، آپ کو دنیا کے کسی دستور، کسی گھٹنا، کسی کانسٹیٹیوٹ، کسی بھی جو ہے حکم کو اور قاعدے اور قانون کے اوپر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن آپ کے ساتھ میں، آپ کی گھٹنا کے طور پہ، آپ کے دستور کے طور پہ، آپ کے قانون کے طور پہ آپ کے ساتھ میں
ہر لائن میں آپ کی رہبری کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ اسی لیے کئی ایسے اسلامی ملک ہیں، ان ملکوں میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، ان کی کوئی گھٹنا نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے اندر جو قاعدہ قانون ہے وہ قرآن پاک ہے۔ انہوں نے کہا ہم کو گھٹنا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے یہ قرآن نازل کر دیا تھا، اس میں ہم کو سب سکھا دیا ہوا ہے کہ چوری کرے تو یہ سزا دو، زنا کرے تو یہ سزا دو، اور جھوٹ بولے تو اس کو یہ سزا دو، اور کسی پہ بہتان لگائے تو یہ سزا دو، ناپ تول میں کمی کرے تو یہ سزا دو، دھوکہ دے تو یہ سزا دو۔ یہ سب ہمارے قرآن میں موجود ہے، سارے احکامات ہمارے قرآن میں آ چکے ہیں۔ وراثت کی تقسیم، ایک رکوع قرآن پاک میں ایسا ہے، چوتھے پارے میں یوصیکم اللہ، اس کے اندر اللہ نے پورا میتھ، پورا الجبرا، جیومیٹری جو ہے بھر دیا ہوا ہے، پورا رکوع، بس وہ ایک رکوع ایسا ہے، اس کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کا سب سے مشکل رکوع اس کو عربی میں بھی کہا جاتا ہے اور ترجمہ بھی اس کا ایسا ہی ہے۔ اس ایک رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے وراثت اور میراث کے پورے مسائل بیان کر دیے، پورے مسائل آ گئے اے ٹو زیڈ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو میراث کے مسائل بھی بنانے کی ضرورت نہیں، اور ہمیشہ سے ایک جیسا ہے، کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ آج 1450 سال ہو چکے ہیں، قرآن کے کسی قاعدے قانون میں تبدیلی نہیں آئی۔ زنا کی سزا 1400 سال پہلے بھی یہ تھی کہ جو شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے تو اس کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کیا جائے، اور بغیر شادی شدہ کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائے۔ یہ سزا 1450 سال پہلے بھی تھی، اور آج بھی وہی سزا ہے۔ کوئی چینجز ہے اس کے اندر؟ کوئی بھی چینجز نہیں۔ لیکن ہمارے جو دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں، لوگ پریشان ہیں اس کے اندر کے قانون ہر مہینے بدل رہا ہے، ہر سال چینج ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں اس سے پہلے زنا کی سزا یہ تھی، 250 روپے میں ضامن ہوتا تھا، اور مان لو اگر وہ قصوروار بھی ٹھہر گیا تو مشکل سے اس کو 2.5 یا 3 سال کی سزا ہوتی تھی۔ یہ ہمارے ملک میں سزا تھی۔ لیکن دلی کا جو انسیڈنس ہوا، تمام پوری دنیا جانتی ہے اس کو، دلی میں جو واقعہ ہوا تھا، آج سے میرے خیال سے 1.5 سال پہلے کی بات ہے، وہ ہونے کے بعد میں وہ لوگ جو مسلمانوں کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے تھے، وہ لوگ جو اسلام کے خلاف آوازیں اور انگلیاں اٹھاتے تھے، وہ پارلیمنٹ میں چلا چلا کے بولنے لگے کہ قرآن کا قانون نافذ کرو اور زانی کو موت کی سزا دو، اس کے بعد ہی یہ سب جرم کم ہوں گے۔ وہ یہ کہنے لگے، ان کو بھی ماننا پڑا کہ اسلام نے 1450 سال پہلے، حالانکہ وہی لوگ چند دن پہلے، اس سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ اسلام کے قاعدے قانون بہت سخت ہے۔ آج کے ڈیجیٹل زمانے میں، آج کے آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زمانے میں، آج کے ہائی ٹیک زمانے میں اسلام کے رولز اور کنڈیشنز کو فالو کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ سب وہ زمانے کے لوگوں کے لیے تھا جب لوگ صحرا میں، ریگستان میں، ڈیزرٹ کے اندر رہتے تھے۔ آج کے ڈیجیٹل زمانے میں کیسے ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکتے اور فالو کر سکتے؟ مگر میرے محترم بزرگوں، جب زنا کے واقعات بڑھ گئے اور یہ حال اور یہ نوبت پہنچ گئی کہ ہندوستان کے اندر ہر 2 منٹ میں ایک زنا ہونے لگا، زنا بالجبر، لوگ لڑکیوں کی عمر نہیں دیکھنے لگے، وہ چھوٹی ہے بڑی ہے، اتنے واقعات ہونے لگے۔ ہم سب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہی لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ اسلام کا قانون نافذ کرو اور اسلام کے مطابق ان کو سزا دو۔ پھر ہماری گورنمنٹ نے وہ قاعدے قانون کو بدلا، اور بدلنے کے بعد اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کے اندر وہ بل پاس کر کے زنا کرنے والے کو موت کی سزا تجویز کی گئی، اور اس پہ فیصلہ بھی ہوا۔ بامبے کے ایک واقعے میں، وہ دلی کے واقعے میں، جتنے مجرمین تھے ان کو، وہ پہلے تھے جن کو اس نئے قانون کے مطابق موت کی سزا ملی، ورنہ اس سے پہلے 250 روپے میں ضامن ہوتا تھا زنا کرنے والے۔ کوئی اس کے لیے جو ہے سختی نہیں تھی، کچھ نہیں تھی۔ مگر شریعت کا قانون اپنی جگہ پر ہے، ان کا قانون چینج ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 1450 سال پہلے سورج اور چاند کے بارے میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بہت مہربان ہے تمہارا پروردگار، جس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بات کرنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج اپنے اپنے محور پر برابر اس کے حساب کے ساتھ میں گردش کر رہے ہیں۔ اب وہ بیچارے 1400 سال پہلے کے لوگ تھے، پہلے تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ زمین بالکل چپٹی ہے، یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی کہ چاند اور سورج کیسے گردش کر رہے ہیں۔ ان کو ہر ایک کو یہ لگتا تھا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے۔
لیکن میرے محترم بزرگوں 1450 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا، اور سائنس پہ جب لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا تب ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ دنیا گول ہے اور چاند اور سورج جو ہے وہ گردش میں ہے، اور زمین بھی جو ہے ان کے محور پہ گردش کرتی ہے۔ سورج جب اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے تب سورج کے گرد میں زمین اپنے محور پہ ایک چکر مکمل کرتی ہے، تب جا کے ایک دن پورا ہوتا ہے، اور سورج جو پورا ایک چکر ایک سال میں مکمل کرتا ہے تو سال پورا ہوتا ہے۔ تب سمجھ میں آیا دنیا کو، اور قرآن میں کتنے سال پہلے کہا اللہ نے؟ یہ سائنس بیان کیا اللہ نے قرآن میں 1450 سال پہلے، کہ اپنے اپنے محور پر مقررہ وقت پر جو ہے وہ گردش میں لگے ہوئے۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور تمام درخت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کی چند آیتوں کے بعد پھر کہا مرج البحرین یلتقیان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کو جاری کر دیا، دو سمندروں کو، پھر وہ آگے چل کے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان دو سمندروں کے بیچ میں ایک پردہ پیدا کر دیا جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرتے، ایک دوسرے میں ملتے نہیں۔ کتنے سال پہلے کہا اللہ نے؟ 1450 سال پہلے قرآن پاک میں کہا، اور آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں جو کیپ ٹاؤن ہے وہاں پر یہ دونوں سمندر ملتے ہیں، انڈین اوشن اور اٹلانٹک اوشن، بحر اٹلانٹک اور بحر ہند، یہ دونوں کا سنگم ہوتا ہے وہاں پر۔ دونوں ایک دوسرے میں جو دوسرے سے جو ہے جب سنگم کرتے ہیں میرے محترم بزرگوں، دونوں کے بیچ میں ایک پٹا ہے، ایک پردہ ہے، کپڑے کا پردہ نہیں ہے، سیمنٹ کا کانکریٹ کا پردہ نہیں ہے، دروازے کا اور لکڑی کا پردہ نہیں ہے، کانچ کا پردہ نہیں ہے، یہ خدا کا پیدا کیا ہوا پردہ ہے۔ آپ دیکھیں گے تو حیرت کریں گے کہ انڈین اوشن جو ہے ہمارا، اس کا پانی تھوڑا سا یلو ٹائپ کا، مطلب جیسا مٹی ملا ہوا پانی ہوتا ہے نا ویسا ہے، اور جو اٹلانٹک اوشن ہے وہ بالکل ایک دم ڈارک، آپ کو جو ہے بلیک نظر آئے گا، بالکل ایک دم ڈارک ہے اس کا کلر، ایک دم صاف۔ آپ دیکھیں گے کہ دونوں، ادھر اٹلانٹک ہے اور ادھر انڈین اوشن ہے، لیکن دونوں آپس میں مل نہیں رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ کون سا پردہ ہے ان کے بیچ میں؟ یہ پردہ ہے جس کو قرآن میں اللہ نے کتنے سال پہلے بیان کیا؟ 1450 سال پہلے بیان۔ بالکل دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے آپ یوٹیوب کے اوپر ڈال کر دیکھو، آپ کو آرام سے نظر آئے گا، اس میں ایک دم بالکل وہ سمندر چلتے ہوئے، دونوں ایک دم ایک دوسرے کے آزو بازو ہے، لیکن رکھتی برابر ایک دوسرے کو۔ قرآن میں کہا بینہما برزخ لا یبغیان، یبغیان کہتے ہیں ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرنا، اپنی حدوں سے تجاوز کرنا، اوور فلو ہونا، لیکن دونوں بھی اپنی اپنی حدود کے اندر ہے۔ اور پھر اور ایک معجزہ یہ ہے کہ بحر انڈین اوشن جو ہے وہ بالکل گرم ہے، اور اٹلانٹک جو ہے وہ بالکل ٹھنڈا ہے، کیونکہ وہ پورا برف ہے، آگے چل کے اس کو وہاں پہ اس سے ملنا پڑتا ہے، انٹارکٹیکا سے، سب وہ برف کے ٹکڑے وغیرہ اس میں ہوتے ہیں۔ وہ بالکل برفیلا پانی ہے، ٹھنڈا، اور اپنا ہمارا جو بحر ہند ہے اس کا پانی کیسا ہے؟ گرم پانی ہے۔ یہ خدا کا معجزہ دیکھیے، اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کر دیا۔ اگر کسی کو آنکھیں ہے، کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی یہودی کو، کسی نصارہ کو، اس کے مسلمان ہونے کے لیے یہ ایک آیت کافی، وہ یہ ایک آیت کو دیکھے اور کیپ ٹاؤن میں جا کے خود ریسرچ کرے کہ قرآن میں جو اللہ نے کہا تھا وہ ساری چیزیں آج اوتھینٹک دنیا دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے، دین کی حفاظت ہم کریں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آج تک دین کی حفاظت کرتے آ رہے ہیں، اور قیامت تک بھی اللہ دین کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ دین کو جو بھی نقصان پہنچا ہے میرے محترم بزرگوں، یاد رکھو دوسروں کی وجہ سے نہیں پہنچا ہے، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے پہنچا ہے، ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ آج دین کو جہاں پہ بھی نقصان پہنچ رہا ہے یہ ہماری کمیوں کی وجہ سے۔ خود قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ کہتے ہیں تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ آج جو ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں،
آپس میں جنگیں ہو رہی ہے، آپس میں اتحاد نہیں، آپس میں پیار نہیں، محبت نہیں۔ اور غزہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل جس کا وجود آج سے 60-65 سال پہلے ہوا، آج سارے عرب ملک اس سے ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں اس کے چاروں طرف۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے محترم بزرگوں یہی ہے جو قرآن میں اللہ نے کہا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور پھر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا، آگے اس کے پہلی آیت کے اندر، لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہیں ڈرنے کی، گھبرانے کی، کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم سچے اور پکے مسلمان۔ آج مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم ظاہری مسلمان ہیں، اسی لیے آج ہمارے دلوں میں غیروں کا ڈر بیٹھ چکا ہے، ہمارا ڈر غیروں کے دل میں نہیں۔ ورنہ وہ زمانہ یہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ اسرائیل اس وقت بھی موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اسرائیل کو فتح کرنے کے لیے، کوئی انہوں نے تلوار نہیں چلائی، کوئی انہوں نے تیر نہیں چلائی، بلکہ اپنے غلام حضرت اسلم کو لے کر گئے، ایک اونٹ کے ساتھ میں گئے، 12 پیون کا کرتا پہن کر گئے، اور اس کنڈیشن میں وہاں پہ پہنچے کہ وہاں کے جو بڑے بڑے راہب تھے، وہاں کے بادشاہ، وہاں کے لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے شہر کے باہر پہنچے کہ یہ کون سا مسلمان بادشاہ ہے جس سے جو کون دنیا پہ حکومت کرتا ہے اور جس سے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے تھرا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں، ذرا جا کے ہم نے بھی تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ ہزاروں کی تعداد تھی، لوگ یہ سوچنے لگے کہ وہ عمر فاروق گھوڑوں کی فوج کے ساتھ میں آئیں گے، ان کے پیچھے اونٹوں کی فوج ہوں گی، اس کے بعد میں پیادوں کی فوج ہوں گی، پتہ نہیں ان کا کیسا جاہ اور جلال ہوگا۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ عمر فاروق تو بیچارے اکیلے آ رہے ہیں اپنے غلام کے ساتھ، تو دیکھتے کیا دیکھتے رہ گئے۔ ان کے بڑے بڑے جو راہب تھے، ان کی آنکھوں پہ پپنیاں پڑی ہوئی تھی، وہ اپنی پپنیاں اٹھا کے ایسا دیکھ رہے تھے حضرت عمر فاروق، اور کہنے لگے وہ لوگوں سے کہ لوگوں، ہماری کتابوں میں جو علامت ہے کہ